بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، قال یا رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اذن لنا فی الاختصاء، آپ ہمیں اجازت دیجئے خصی کرنے کی، مردانہ قوت ختم کر لینے کی اجازت دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خصا ولا اختصا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں جو کسی دوسرے کو خصی کرتا ہے، نامرد بناتا ہے، اور وہ شخص جو اپنی خصی کرواتا ہے، خود نامرد بنتا ہے۔ ان خصاء امتی الصیام، میری امت کا خصی بننا، میری امت کے لیے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، خصی بننا، الصیام، روزہ رکھ لینا ہے۔ فقال، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اذن لنا فی السیاحتی، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں سیر و تفریح کرنے، گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیجئے۔ قال ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیاحت، میری امت کا گھومنا پھرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ فقال، انہوں نے کہا، اذن لنا فی الترہب، اللہ کے رسول آپ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جنگل میں جا کر عبادت کر لینے کی اجازت دیجئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ انتظارا للصلاۃ، فرمایا کہ میری امت کا رہبانیت اختیار کرنا مسجدوں میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اس حدیث کو شرح سنہ میں نقل کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں بڑی بہترین، بڑی قیمتی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ صحابی نے 3 سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کے بہترین جوابات دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں نامرد بننے کی اجازت دیجیے، خصی کر لینے کی اجازت دیجیے۔ کیونکہ اسلام نے 1 نکاح کا یا 4 نکاح کا حکم دیا، 4 سے زیادہ کا حکم نہیں دیا۔ مرد، ایک لطیفے کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو مرد سال بھر کر سکتا ہے اور عورت سال میں صرف 1 مرتبہ کر سکتی ہے، وہ کون سا کام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے پیدا کرنا عورت سال میں صرف 1 مرتبہ کر سکتی ہے، کیونکہ بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اور مرد سال میں 365 دن پیدا کر سکتا ہے۔ مانے مثال کے طور پر، خالی ایک بات کے طور پر، کیونکہ مرد کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنے مہینے میں ایک بچہ پیدا کرے۔ تو خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے اندر خواہشات عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہیں۔ پھر عورت کے اوپر اس کے مہینے کے کچھ ایام وغیرہ بھی طاری ہوتے ہیں۔ عورت اور مرد میں کافی فرق ہے، جذبات، خواہشات وغیرہ میں۔ پھر مرد کو کام کرنے کے لیے، مختلف ضروریات کے لیے باہر بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ باہر بھی رہے، مختلف ذمہ داریاں بھی مرد پر ڈالی گئی ہیں، باہر رہے گا تو اب نظریں پڑے گی باہر کسی پر بھی، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اب شریعت نے زنا کو حرام قرار دے دیا، کسی بھی طرح کے زنا کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا۔ اب اگر کوئی واقعی معنی میں مطلب اس کے اندر جذبات بہت زیادہ بڑک رہے، خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرے؟ دیگر مذہب والے آج بھی اسلام کے 1 یا 4 شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھے گا اس لاجک کو اسلام کی، جو اسلام نے اس حکم میں رکھی ہے، تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے مردوں کی خواہشات کا بھی خیال رکھا ہے اور عورتوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ اگر ایک مرد 4 شادیاں کر کے عورتوں کی ضروریات پوری کرنے لگے گا، ایک شادی جوان سے، ایک بیوہ سے، کسی اور سے مختلف عمر والی، اور سب کے خرچے اٹھائے گا، عورتوں کے بھی کافی مسئلے حل ہوں گے۔ کئی مرتبہ مطلقہ عورتیں طلاق ہو گئی، بیٹی بھی ہے، کوئی شادی ہی نہیں کر رہا ہے ان سے۔ کئی عورتوں کا، شوہروں کا انتقال ہو گیا، زندگیاں گزر رہی ہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کر رہا ہے۔ اور کئی اور بچیاں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، ان کی نکاح، پہلا ہی نکاح نہیں ہو رہا ہے، 4 شادیوں میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ خیر، بتانا مقصود یہ ہے
کہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا، اب اگر مرد کے خواہشات بھڑک رہے ہیں، جذبات بھڑک رہے ہیں، کیا کرے؟ زنا تو کر نہیں سکتا۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے کہ ہم خصی بن جائیں، خواہشات ہی ختم کر لیں سیدھا سیدھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا جو کسی کو نامرد بناتا ہے اور جو خود نامرد بنتا ہے، خصی کرتا ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں میں سے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں؟ فرمایا میری امت کا خصی بن جانا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی عادت بنا لے، خصی کر کے نامرد بن کے خواہشات کو روکنے کی کوشش نہ کرے، روزے رکھنے کی عادت بنا لے۔ روزے رکھے گا خواہشات کنٹرول میں آئیں گی۔ کیسے؟ دن بھر نیک حالت میں گزارے گا، جھوٹ بولنے سے، ہر چیز سے بچے گا۔ روزہ رکھنے کی نیت ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ جب صبح کی شروعات ہی اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے ہو رہی ہے، پھر دن بھر بھوکا اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہ رہا ہے، تو وہ بندہ جو اپنا پورا دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوک کی حالت میں گزار دے، وہ گناہوں میں کیسے مبتلا ہوگا؟ نیز اس وجہ سے بھی کہ آدمی کے اندر خواہشات بھڑکتے ہیں زیادہ کھانے پینے سے، بہت زیادہ کھانے پینے کی عادت لگا لینے سے۔ اگر کم کھائے گا تو خواہشات بھی تھوڑی سی کنٹرول میں آ جائیں گی۔ تو یہ ہے۔ باقی حقیقی اعتبار سے نامرد بن جانا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول گھومنے پھرنے کی تفریح کرنے کی اجازت دے دیجئے، مطلب ہر جگہ پہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جہاں پر بے پردگی ہو رہی وہاں بھی چلے جا رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جہاد کی نیت سے نکلو، وہی تمہاری سیاحت ہے، وہی تمہارا گھومنا پھرنا ہے۔ اس کی وجہ سے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاؤ گے اور جنت کی سیر و تفریح بھی کرو گے۔ جہاد ایسی بڑی چیز ہے۔ تیسری چیز پوچھی اللہ کے رسول ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے۔ رہبانیت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو، کام کرنا چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، کہاں تو بھی جنگل میں چلے جاؤ، جا کے اکیلے عبادت کر لیتے بیٹھ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ذکر اذکار کر لیتے بیٹھ جاؤ۔ یہ چیز پہلی شریعتوں میں جائز تھی، ہماری شریعت کے اندر اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے رشتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہے، دوستوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، آس پڑوس کے حقوق ہے، دین ہمارے اندر ہے تو دین دوسروں تک پہنچانے کے حقوق ہماری ذمہ داری میں ڈالے گئے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ سب چھوڑ دیے حقوق کہیں جا کر کسی کونے میں بیٹھ گئے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ وہ لوگ ویسا کر کے اتنا ثواب کماتے تھے، اتنا بسا ثواب کماتے تھے، پوری زندگی اللہ کے ذکر میں لگا کے۔ اب میری امت کے لیے کیا ہے رہبانیت؟ تو کہا میری امت کے لیے رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، مطلب اذان کے فوری بعد مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے، نماز کے انتظار میں ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں۔ ایک نماز ہو گئی، پڑھ لیے، گئے کاروبار کو اپنے کام میں، مگر پھر نماز کا انتظار ہے، پھر مسجد میں 5-10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں، تو اپنا وقت مسجدوں میں اس لیے گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں نماز کا انتظار ہے۔ تو کہا یہ کرنا بھی ایسا ہے جیسا کہ پہلے کے لوگ اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے جنگلوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جیسے وہ اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیتے تھے۔ میری امت کو اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کر لو، مطلب کماؤ بھی، کھاؤ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، سب کے حقوق بھی ادا کرو، اور کچھ وقت مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بتا لو۔ اسی کے اوپر تمہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو قربان کر کے اللہ کو یاد کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات بتلائی گئی ہے۔ الغرض آج کے درس حدیث میں کئی باتیں بتلائی گئی۔ بنیادی بات چیپٹر کے اعتبار سے یہ بتانا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے وقت میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یا کبھی کچھ وقت پہلے آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کی ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو نماز میں دل نہیں لگتا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کام کر لیتے کچھ بھی اچانک تکبیر تحریمہ کے ٹائم پہ یا 1 رکعت 2 رکعت ہونے کے بعد بھاگ لیتے آتے، سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے۔ اب پوری نماز وجہ خیالات میں گزری، کہیں کو لگیں گا دل نماز کے اندر، 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھ گئے تو پورے باہر کے ٹینشن 5-10 منٹ میں ادھر ادھر بکھر جاتے۔ تھوڑا نماز پڑھ لیے، پھر ایک 5-10 منٹ بیٹھ کے گئے، 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ تھوڑی دیر ذکر کر لے کے گئے۔ اس سے کیا ہوتا؟ دماغ ادھر ادھر جو بھٹکنا ہے پہلے بھٹک جاتا، پھر نماز میں تھوڑا لگتا، پھر تھوڑا ہوتے کچھ بھی نماز میں توجہ پیدا ہو گئی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ پوری پیدا ہو جائے تو وہ تو اللہ کے کرم سے ہوگی، مگر اتنا تو ہم کر لیں
تو یہ ہے اس کی ترتیب اختیار کرنی چاہیے. تو یہ فائدہ ہوگا، تھوڑا پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے یا اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے نماز کے انتظار، نماز کی فکر میں لگے رہے، بڑا ثواب ہوگا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب